جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو آج ایک ایسا موضوع جو کہ آج کے ہمارے خانقاہی نظام میں اور جو پیری مریدی کا نظام ہے اس میں بہت اگنور ہو گیا، اور اس میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ اقوال ہیں جو حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے خیر الخیر میں نقل کی ہیں۔ میں یہ بیان ہی اسی طرح پڑھتا ہوں جس طرح انہوں نے بیان فرمائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر کے ساتھ عقیدت کے بیان میں اب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو شخص یہ بیان لکھ رہا ہے یعنی حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم حدیث، مفسر قرآن اور فقر و تصوف میں بہت بڑا نام، یہاں تک کہ وہ ریاست رامپور کے ڈپٹی چیف جسٹس رہے 10 سال تک۔ اس کے بعد پھر امبالہ شریف میں 10 سال تک سرکاری مفتی رہے، جہاں پہ سیشن جج بیٹھتا تھا، اس کے ساتھ ان کی کورٹ تھی جہاں پہ کسی بھی شخص کو اسلامی علوم، مقصد کہ اس لیول کا علم رکھنے والا بندہ وہ یہ چیزیں لکھ رہا ہے۔ یہ کسی ایسے میرے جیسے بندے نے جس نے کوئی 4 جماعتیں کالج میں پڑھی بھی ہیں، اس کے علاوہ دین کا علم نہیں رکھتا، یہ اس کے لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ اس راستہ میں طالب مولا کے لیے پیر کا سچا اعتقاد بہت ضروری ہے۔ طالب یعنی مرید جس قدر پیر کی نسبت اعتقاد رکھے گا اسی قدر پیر کی محبت زیادہ بڑھے گی۔ جس قدر پیر کی محبت زیادہ ہوگی طالب اسی قدر جلدی اور آسانی کے ساتھ خود بخود پیر کے کمالات ذاتیہ کو جذب کرتے کرتے بہت جلدی مقامات طے کر کے نہایت تک پہنچ کر وصل و دیدار اور مشاہدہ جمال الہی سے مشرف ہو جائے گا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں، اب یہ عبارت حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، امت میں جو ان کا مقام ہے یہ آپ سارے کے سارے جانتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسی شخصیت ہیں کہ دنیا کا کوئی خطہ جہاں پہ کوئی مسلمان آباد ہیں وہ ایسا نہیں ہے جو حضرت مجدد الفسانی کے ساتھ نسبت نہ رکھتا ہو۔ پھر علم دین میں بھی اور تصوف میں بھی ان کا بہت بڑا نام ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ہم 3 اشخاص اپنے مرشد خواجہ محمد باقی باللہ قدس سرہ کی خدمت میں ایسے تھے جنہیں تمام برادران طریقت میں سے آپ کے ہاں خاص امتیاز حاصل تھا، یعنی زیادہ قربت حاصل تھی۔ میرا عقیدہ یہ تھا، ابھی آپ سن لیجئے کہ حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میرا عقیدہ یہ تھا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس بعین ہی فخر دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، اور جو حضور و جمعیت اور جذب و شوق ذوق و شوق حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مبارک میں میسر تھا، بالکل وہی بات آج خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت اقدس میں حاصل ہے۔ اور ان 2 برادران طریقت میں نے یعنی جو ان کے 2 پیر بھائی تھے، برادران طریقہ کی نسبت خود حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صاحب سے مراد ہے خواجہ محمد باقی، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فلاں ہمیں صاحب کمال تو سمجھتا ہے لیکن صاحب تکمیل نہیں سمجھتا، جبکہ دوسرا ہماری نسبت خیال رکھتا ہے کہ ہم صاحب کمال و تکمیل تو ہیں لیکن صاحب ارشاد نہیں ہے۔ شاید ان کے نزدیک مرتبہ ارشاد مرتبہ کمال و تکمیل کے علاوہ کچھ اور ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ہماری عقیدت کے موافق معاملہ فرمایا۔
مجھے میرے عقیدہ کے موافق ملا اور میرے ان پیر بھائیوں کو ان کے عقیدے کے موافق، اور وہ دونوں بہت ہی بڑے خسارے میں رہے۔ اب آپ اندازہ فرما لیجئے کہ یہ بات کرنے والا اپنے مرشد کے متعلق بات کر رہا ہے جس کا سلسلہ اس دنیا میں مسلمانوں کے عالم اسلام میں جس کا سلسلہ سب سے زیادہ ہے۔ اس زمانے میں بھی آپ کی طریقت کے سامنے تمام کی تمام جتنی بھی طریقتیں تھی باقی وہ ہیچ ہو گئیں اور وہ ماند پڑ گئیں۔ اب یہ اس شخص کا کہنا ہے۔ آگے حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، اپنی عبارت لکھتے ہیں کہ چونکہ طریقہ فضلیہ نقشبندیہ میں تمام مدار کار پیر کی ذات پر منحصر ہے، یعنی مرید کی تمام تربیت اول سے آخر تک پیر ہی کو کرنا ہوتی ہے، لہٰذا اس طریقہ اولیاء میں طالب کو پختہ عقیدت کے سوا ہرگز چارہ نہیں۔ طالب کے اندر اعتقاد و تقلید کی قوت جس قدر کبھی ہوگی اسی قدر اس کا کام جلدی اور آسانی سے طے ہوگا۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ رسالہ مبداء و معاد میں لکھتے ہیں کہ طالب کو پیر کے ساتھ کس قدر اعتقاد رکھنا واجب بلکہ فرض ہے، اس عبارت کا ترجمہ یہاں لکھا جاتا ہے وَهُوَ هَذَا۔ مرید کو اپنے پیر کی نسبت یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ باکمال ہیں۔ یہ اعتقاد و محبت کے ثمرات اور مناسبت کے نتائج میں سے ہے جو کہ فیض لینے اور فیض دینے کا باعث ہے، لیکن مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کو اس جماعت پر فضیلت نہ دے جن کی فضیلت شریعت میں مقرر ہے، کیونکہ محبت میں افراد یعنی بڑھا دینا خرابی کا باعث ہے اور مذموم ہے۔ شیعوں کو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت میں افراد کی وجہ سے ابدی ذلت نصیب ہوئی، اور نصارہ یعنی عیسائیوں کو ابدی خسارہ نصیب ہوا جنہوں نے افراط محبت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا کہا۔ لیکن ان لوگوں کے علاوہ اور جس کسی پر بھی فضیلت دے جائز ہے بلکہ طریقت میں واجب ہے، اور یہ فضیلت دینا مرید کے اپنے اختیار میں ہے بھی نہیں، بلکہ اگر مرید سعادت مند ہے تو اس کے اندر یہ اعتقاد بے اختیار پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس کے وسیلہ سے پیر کے کمالات اور اس کے اندر اعتقاد بے اختیار پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس کے وسیلہ سے پیر کے کمالات حاصل کرتا ہے۔ اگر مرید یہ فضیلت اپنے اختیار سے دے رہا ہو یا تکلف کے ساتھ پیدا کرے تو یہ بالکل جائز نہیں۔ اب یہ وہ چیز ہے جو بڑی نوٹ کرنے کی ہے۔ آپ تکلف کے ساتھ اگر کریں گے تو اس کا فائدے کی بجائے نقصان ہو جائے گا، اور اگر وہ محبت کی وجہ سے آپ کے اندر خود بخود پیدا ہو گئی ہے تو پھر اور بات ہے۔ ابھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے، ان کے اندر جو محبت کا جذبہ تھا اور جو وہ چیزیں کیا کرتے تھے وہ بے اختیار ہوتی تھی، تو اس میں تکلف نہیں ہوتا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کے وقت وصیت فرمائی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر دفن نہ کیا جائے۔ اب یہ کہیں پہ بھی شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ مجھے ابو بکر کے بھی برابر دفن نہ کیا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے بھی نیچے دفن کیا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف مبارک کے سامنے ہے۔ ابھی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ آداب کہیں لکھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن یہ بلا تکلف ان سے ادا ہوتے تھے۔ طریقہ صوفیہ بلکہ مذہب اسلام میں سے بہت بڑا حصہ اس شخص کے لیے جس کی فطرت یعنی طبیعت میں تقلید اور جس کی جبلت یعنی فطرت میں اتباع کا مادہ زیادہ ہو، اس مدار کار تقلید پر ہے، اور معاملہ کا انحصار اس مقام پر اتباع و تقلید انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر ہے جو درجات اولیاء پر پہنچاتی ہے، اور اصفیاء یعنی بزرگان اولیاء کی اتباع و تقلید مدارج عظمیٰ پر لے جاتی ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فطرتی طور پر مادہ تقلید زیادہ رکھتے تھے، چنانچہ وہ بلا تکلف نبوت کی تصدیق حاصل کرنے میں جلدی فرمائی اور صدیقوں کے رئیس بن گئے۔ اور ابو جہل ملعون چونکہ اتباع و تقلید کی استعداد نہیں رکھتا تھا، لہٰذا اس سعادت سے مشرف نہ ہوا اور ملعونوں کا سردار ہو گیا۔ مرید جو مقصد بھی حاصل کرتا ہے اپنے پیر کی تقلید کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ پیر کی خطا یعنی بھول چوک مرید کے ثواب یعنی بھلائی سے بہتر ہے۔ اب اس میں بھول چوک، یہ الفاظ خطا جو ہوتی ہے یہ بھول چوک ہوتی ہے۔ اب وہ کام جو شریعت میں جائز نہیں اس کے مختلف درجے ہیں، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی اور مباح۔ اب یہ جو بھول چوک ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے اس کے متعلق یہ نہ سمجھا جائے کہ مرشد جو ہے وہ اگر کوئی حرام کام کر رہا ہے یا مکروہ تحریمی کر رہا ہے تو وہ بھی اس کے نہ، ان کی بالکل یہاں پہ بات نہیں۔ یہ خطا اور بھول چوک یہ مکروہ تنزیہی کاموں کے لیے ہے کہ اگر ایسا کام جو کوئی سنت موقدہ کے کبھی کبھار کو خلاف ہو گیا، سنت غیر موقدہ کے کوئی خلاف ہو گیا تو وہ مکروہ تنزیہی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحب کی آرزو کر کے فرمایا کرتے تھے، یا لیتنی کنت صحب محمد، کاش مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول یعنی صحب عطا ہو جاتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا سین اللہ جل شانہ کے نزدیک شین ہے، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجمی تھے اور اذان میں اشہد چھوٹے سین کے ساتھ کہتے تھے، اور خدا تعالیٰ عز و جل کے نزدیک اس کا اشہد ہی ہے۔ پس حضرت بلال کی خطا دوسروں کے ثواب یعنی ان کی درستی سے بہتر ہے۔ میں نے اپنے ایک عزیز بزرگ سے سنا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ بزرگوں سے بعض دعائیں اس طرح منقول ہیں جن میں اتفاق سے ان بزرگوں سے غلطی ہو گئی اور غلطی سے بگاڑ کر پڑھی گئی، اگر ان کی یہ دعائیں اسی بگاڑ کے ساتھ پڑھی جائیں تب ہی تاثیر بخشتی ہیں، اور اگر درست کر کے پڑھی جائیں تو تاثیر سے خالی ہوتی۔ اللہ سبحانہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تقلید اور اپنے اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی پر قائم رکھے، ان پر تمام انبیاء و مرسلین پر اور ان کی پیروی کرنے والے تمام لوگوں پر صلاۃ و تسلیمات ہوں۔ آگے سنیے جناب۔ آداب صحبت، یہ میں نے کچھ پیرے جو ہیں یہ آج کے سبق کے لیے خاص طور پہ آپ کے لیے الگ کیے ہیں۔ اگر عنایت خداوندی جل شانہ کسی طالب کو ایسے پیر کامل کے در دولت تک پہنچا دے تو طالب کو چاہیے کہ ان کے وجود شریف کو غنیمت جانے اور اپنے تئیں ہمہ تن ان کے حوالے کر دے، اپنی سعادت ان کی رضامندی میں جانے اور اپنی شقاوت ان کی مرضی کے خلاف باتوں میں سمجھے۔ خلاصہ یہ کہ اپنی خواہشات کو ان کی رضا کے تابع کر دے۔ حدیث شریف نبوی میں ان پر اور ان کی آل اور تمام صلاۃ و تسلیمات بکمال نازل ہوں۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشیں اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جسے میں لے کر آیا ہوں۔ جاننا چاہیے کہ آداب صحبت کو ملحوظ رکھنا اور شرائط طریقہ کی نگہداشت کرنا اس راستہ کی ضروریات میں سے ہے تاکہ فیض دینے اور فیض لینے کا راستہ کھل جائے۔ آداب کے بغیر نہ تو صحبت ہی کا کچھ نتیجہ نکلتا ہے حسن، اور نہ ہی مجلس کا کوئی نفع ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ ضروری آداب و شرائط بیان کیے جاتے ہیں، یہ خاص طور پہ ہمارے نوجوان بچوں کے لیے جن میں یہ عظیم ہے، اور مجھے نہیں معلوم کو نوجوانوں میں کون شامل ہے، خاص طور پہ ان کے لیے۔
ہمیں ایک چیز کی بہت مغالطہ لگ جاتا ہے کہ ایک جگہ پیر سے کوئی چیز مل رہی ہے تو اپنے پیر کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے پاس، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کے صدقے سے ملتا ہے جو بھی ملتا ہے. سنیے ذرا کہ کہاں تک حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ آداب لکھے ہیں. طالب کو چاہیے کہ اپنا دل ہر طرف سے ہٹا کر اپنے پیر کی طرف کر لے، اپنے مرشد کے سامنے ان کی اجازت کے بغیر نوافل اور ذکر و اذکار میں مشغول نہ ہو. اب یہ ہمارے ہاں ایک بڑی عام بات ہوتی جا رہی ہے کہ مرشد کے سامنے بیٹھے ہوئے تسبیحاں رول رہے ہوتے ہیں، مرشد کے سامنے بیٹھے ہوئے مراقبے کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ جو نفل نماز ہے وہ بھی مرشد کی اجازت کے ساتھ، اجازت سے مراد ہے آپ اپنے پیر خانے پہ گئے ہوئے ہیں، پیر کے پاس ہیں، پیر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نفل پڑھ رہے ہیں، آپ اس وقت نفل پڑھ لیں. لیکن اگر ان کی وہ نہیں پڑھ رہے اور آپ وہاں پہ موجود ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے نفل چھوڑیں اور ان کی صحبت میں بیٹھیں. ہاں اگر وہ کہیں کہ جا کے نفل پڑھو پھر آپ نفل پڑھیں. ان کی حضوری اور موجودگی میں ان کے سوا کسی اور کی طرف التفات و توجہ نہ کرے، صرف انہی کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھے. جب تک مرشد حکم نہ فرمائیں ذکر میں بھی مشغول نہ ہو. مطلب آپ پیر خانے میں آ گئے تو آپ کے پاس اگر کوئی ٹائم بچ گئے تو اس زیادہ تو کوشش کریں پیر خانے میں جا کے خدمت کی، بھاگ دوڑ کی. مثال کے طور پہ آپ اپنے پیر خانے گئے، عرس کا موقع ہے یا کوئی اور موقع ہے، کو مہمان آئے ہوئے، تو بجائے وہاں پہ مہمان بننے کے آپ وہاں پہ وہ برتن اٹھائیں، ان کے سامنے کھانا رکھیں، ان کے برتن دھوئیں، ان کو رکھنے میں مدد کریں، یہ کام کریں. اور اس وقت کے آپ کے جو معمولات ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں، ترک کر دیں. ہاں وہ معمولات آپ بعد میں جا کے جس وقت اپنے گھر جاتے ہیں تو جتنا کہ ناغہ ہو گیا کوشش کریں اس کو کور کرنے کی، ادروائز نفل عبادت کا قضا نہیں ہوتی. تو آپ اس طرح سے ان کے ساتھ رہیں جب تک مرشد حکم نہ فرمائے. مطلب جو آپ کے ذکر اذکار ہیں، میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر پیر حکم دیتا ہے کہ بھائی آپ ذکر اذکار کرو پھر اور بات ہے. ان کی حضوری میں سوائے فرض و سنت کے، یہ فرض سنت میں واجب وطر بھی شامل ہے، فرض و سنت کے اور کوئی نماز نہ پڑھے. ابھی آپ اندازہ فرما لیجئے. آگے حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے زمانہ کے بادشاہ کی نقل ہے کہ اس کا وزیر اس کے سامنے کھڑا تھا. اتفاق سے اسی اثناء میں وزیر اپنے کپڑے کی طرف متوجہ ہو کر اپنے بند درست کرنے میں مشغول ہو گیا. اس حال میں بادشاہ کی نظر وزیر پر جا پڑی. بادشاہ نے جب دیکھا کہ وزیر غیر کی طرف متوجہ ہے تو غصے میں آ کر کہا، میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ تو میرا وزیر ہو کر میری حضوری و موجودگی میں اپنے کپڑے کے بند کی طرف متوجہ ہو. غور کرنا چاہیے کہ جب اس کتی دنیا کے وسائل کے لیے اتنے باریک آداب کی ضرورت ہے تو وصل و دیدار خداوندی جل شانہ کے وسائل کے لیے تو تمام و کمال طریقہ سے ان آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے. ایسی جگہ اب ذرا آگے بھی سنیے. میں حیران ہوتا ہوں کہ حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے جو 11 سال حضرت توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزارے اس میں ان آداب کا لحاظ رکھا. آپ ذکر خیر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. ایسی جگہ کھڑا نہ ہو جہاں اس کا سایہ پیر کے سایہ پر پڑے. کمال ادب کی حد نہیں کہ ایسی جگہ کھڑا نہ ہو جہاں اس کا سایہ پیر کے سایہ پر پڑے، ان کے مصلے پر پاؤں نہ رکھے. جس جگہ وہ وضو کیا کرتے ہوں وہاں وضو نہ کرے، ان کے خاص برتن خود استعمال نہ کرے، ان کی حضوری میں پانی نہ پیے، نہ کھانا کھائے اور کسی سے بات نہ کرے بلکہ کسی طرف متوجہ نہ ہو، ان کی طرف رخ کر کے نہ تھوکے، پیر کی پیٹھ پیچھے جس جگہ وہ ہوں اس طرف پاؤں دراز نہ کرے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک استاد تھے جن کا نام تھا امام حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پہ میں رہتا تھا 7ویں گلی میں ان کا گھر تھا. میں
کبھی بھی ان کے گھر کی طرف پاؤں لمبے کر کے نہیں سویا، میں ہمیشہ پاؤں کسی دوسری طرف کر کے سوتا تھا۔ تو یہ آداب کی حد ہے، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ کوئی واجب نہیں ہے کے اوپر کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ کرنی، نہ بالکل کوئی نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام حمام کی گھر کی طرف اگر پاؤں کر کے سوتے تو انہیں شریعت میں کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن جس بندے نے حاصل کرنا ہے اس نے یہ سارا کچھ آداب کا خیال رکھنا ہے۔ پیر سے جو کام بھی ظہور میں آئے اسے درست ہی سمجھے، اگرچہ ظاہر میں درست نہ دکھلائی دیتا ہو۔ یہ میں دوبارہ اس جگہ کی بات کر رہا ہوں، ایک تو یہ پیر کامل پیر کی بات ہے، یہ میرے جیسے کسی بندے کی بات نہیں ہے، کامل پیر کی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں جو غلطی ہے وہ پہلے انہوں نے وہاں پہ بیان کر دی کہ خطا سے مراد ہے وہ جو کہ مکروہ تنزیہی ہو، مکروہ تنزیہی سے اوپر والی جو چیز ہے اس کے اوپر سوال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، کہ بڑے احترام سے بڑے ادب سے پوچھ لے کہ جناب یہ والی ایک چیز ہے جو کہ فرض ہے یا واجب ہے، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے قضا کرنے میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ کامل پیر جو کچھ کرتا ہے، دیکھو نا کامل کا لفظ آ گیا نا، کیونکہ کامل پیر جو کچھ کرتا ہے الہام سے کرتا ہے اور حکم خدابندی سے کرتا ہے، لہٰذا اس صورت میں اعتراض کی گنجائش نہیں، اگرچہ بعض صورتوں میں اس کے الہام میں خطا بھی ہو جائے، کیونکہ خطائے الہامی اور خطائے اجتہادی دونوں برابر ہیں اور اس پر اعتراض جائز نہیں ہے۔ خطائے اجتہادی سے مراد ہے کہ ایک وہ شخص جو خود مجتہد ہے، جس طرح ہمارے ہاں مفتی منیب الرحمان ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اس لیول کے جو لوگ ہیں، اگر ان سے شریعت کا کوئی مسئلہ جو انہوں نے خود حل کرنا ہے، اس کی تعویل کرنی ہے، وہ غلط بھی ہو جائے پھر بھی وہ ٹھیک ہے، ہمارے لیے وہ ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب طالب کو پیر کے ساتھ محبت پیدا ہو گئی تو عاشق کی نظر میں محبوب کی طرف سے جو کچھ بھی صادر ہو محبوب ہی دکھلائی دیتا ہے، لہٰذا اعتراض کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ تمام معاملات کلی و جزوی میں پیر کی تقلید کرے، کھانے پینے کے علاوہ سونے اور عبادت کرنے وغیرہ تک میں بھی، یعنی اصل کہانی جو ہے وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو کامل پیر ہے وہ کیا سنت کے خلاف کوئی کام کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ کیا وہ مکروہ تنزیہی کا بھی عمل کرے گا جو کامل ہے؟ حضرت وکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ سیرت پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو جو پیر کامل ہے اس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، تو پیر کامل تو ان چیزوں میں، کھانے پینے میں، ہر چیز میں وہ سنت کا خیال رکھیں گے۔ راگ کے در سرائے نگارست فارغست از باغ و بوستان و تماشائے لالازار، ہے یار جس کے گھر میں فارغ ہے وہ ہمیشہ باغوں کی اور لالا کے خطوں کی سیر سے، وہ مطلب ان چیزوں کی سیر سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ گھر جس کا رشک باغ ہو ایک گلزار سے، کیا کام پھر اسے چمن و لالا زار سے۔ پیر کی چال ڈھال میں کسی اعتراض کو جگہ نہ دے، اگرچہ وہ اعتراض ایک رائی کے دانہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اعتراض میں سوائے محرومی کے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بے سعادت اور بدقسمت وہ شخص ہے جس کی نظر اس پاک گروہ کے عیب تلاش کرنے میں لگی رہے۔ نجانا اللہ سبحانہ عن ھذا البلاء العظیم، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بلائے عظیم سے نجات عطا فرمائے۔ اپنے پیر سے خوارق اور کرامات طلب نہ کرے، اگرچہ وہ طلب خطرے اور وسواس ہی کے متعلق کیوں نہ ہو۔ کیا تو نے سنا نہیں کہ مومن نے کسی پیغمبر سے کبھی معجزہ طلب نہیں کیا؟ معجزہ طلب کرنے والے ہمیشہ کفار اور اہل انکار ہی ہوئے۔ معجزات از بر کہر دشمن است، بوئے حبیت بے دل بروں است۔ معجزے دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن وہ عشق کی خوشبوؤں کو اڑا کر لے جاتے۔ معجزے ہیں قہر دشمن کے لیے، بوئے عشق کی دین تن من کے لیے۔ موجب ایمان باشد معجزات، بوئے حمیت کند جذب صفات۔
معجزات ایمان کا موجب نہیں ہوتے، بلکہ عشق کی خوشبو ہی صفات کمال کو جذب کرتی ہے۔ اگر طالب کے دل میں کوئی شبہ پیدا ہو تو بلا تعمل پیر کی خدمت میں عرض کر دے، جو میں نے پہلے کہا، اگر اس کے دل میں کوئی ایسی بات آ گئی ہے تو وہ کیا کرے، وہ اسی وقت اپنے مرشد سے اس متعلق پوچھ لے۔ جو خواب دیکھے وہ پیر سے پوشیدہ نہ رکھے اور خوابوں کی تعبیر انہی سے پوچھے۔ طالب پر جو تعبیر منکشف ہو وہ بھی پیر سے عرض کر دے اور اس کے خطا و صواب انہی سے پوچھے اور اپنے کشفوں پر بھروسہ نہ کرے، کیونکہ حق و باطل کے ساتھ اور ثواب خطا کے ساتھ مخلوط اور ملا ہوا ہے۔ بے ضرورت و بے اجازت پیر سے جدا نہ ہو، کیونکہ یہ عمل پیر کی ذات پر اور اس کے علاوہ کسی اور کو ترجیح دینا ہے، جو مریدی کے خلاف ہے۔ اپنی آواز پیر کی آواز سے بلند نہ کرے اور اونچی آواز سے بات نہ کرے، کیونکہ یہ بے ادبی ہے۔ جو فیض و فتوح اسے پہنچے، خواہ کسی اور طریقہ سے پہنچے، اسے اپنے پیر ہی کے واسطہ سے تصور کرے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اسے اپنے پیر کے علاوہ دوسرے بزرگوں سے فیض پہنچا ہے تو اسے بھی اپنے پیر ہی کی طرف سے سمجھے۔ یہاں پہ حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی وضاحت فرمائی ہے۔ مرید کو جان لینا چاہیے کہ اس کا پیر ہی تمام فیوز و کمالات کا جامع ہے۔ مرید کو خواب میں دوسرے بزرگ سے فیض اس لیے دلایا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک خاص فیض ہوتا ہے جو اس مرید کی استعداد کے مناسب اور اس بزرگ کے کمال سے مشابہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اپنے پیر کا ہی خاص فیض ہے جو اسے دوسرے بزرگ کے ذریعے ملا۔ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ پیر کے لطائف میں سے اس فیض سے مناسبت رکھنے والا کوئی لطیفہ کسی دوسرے بزرگ کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ مرید آزمائش خداوندی جل شانہ کی وجہ سے اس لطیفہ کو دوسرا شیخ خیال کر لیتا ہے اور گمان کر لیتا ہے کہ اسے یہ فیض اس بزرگ سے ملا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا سخت مغالطہ اور بھروسہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی پاؤں پھسلنے سے محفوظ رکھے اور پیر کے اعتقاد و محبت پر مستقیم رکھے۔ بطفیل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ یہ ہے کہ اب طریق کلہ ادب، طریقت سارے کا سارا ادب ہے۔ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو آداب سکھائے گئے، آپ کی آواز سے اونچا نہیں بولنا، آپ چل رہے ہوں برابر میں آپ چل رہے ہوں تو آپ کے قدم سے آگے قدم نہیں لے کے جانا، وغیرہ وغیرہ، یہ تو وہ چیزیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے آداب سکھانے کے لیے بیان فرمائی۔ تو میرا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ آپ دوست اس پہ کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، خود اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ویلکم۔ جی حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے حضور، عبارت ساری خیر الخیر دی ہے؟ جی ساری خیر الخیر۔ اچھا، اس اس میں میں شاید آپ میں بتا رہے تھے ایک کہ بھی وہ لفظ مختلف اقوال ایک کا طرف سے نہیں۔ جی نہیں، حضور مجھے لگا جیسے آپ نے بتا رہے تھے نا، یہ مختلف جگہوں سے یہ اقوال کٹے نہیں ہیں۔ میں نہیں، خود یہ خیر وجود اللہ الخیر کی، شاید بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جی جی، حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ساری، یہ خیر الخیر کی ساری نقل۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ لوگ کہاں تک خیال رکھتے ہیں، آپ کے ایک پیر بھائی تھے صوفی انور صاحب، شاید آپ جانتے ہوں، جلال جی پور جی چٹا کے تھے، جی، اور ان بالکل۔ کی بیعت حضرت حبیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے براہ راست تھی۔ تو جی جی مجھے انہوں نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا، میں حیران ہو گیا۔ پھر میں اپنے بیٹے کو حسن کو بھی ان سے ملانے کے لیے اسپیشل جلال پور جٹا لے کے گیا، تو تاکہ ان کو بچوں جی کو جی پتا کہ کس طرح کے لوگ کامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک بات سنائی مجھے، کہنے لگے کہ ابھی حضرت خواجہ حبیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال 1962 میں ہوا ہے۔ یہ جو ہم ملاقات کی جی بات کر رہے ہیں، یہ ملاقات
میرے اندازے کے مطابق 2009 یا 2010 میں کہیں ہوئی تھی جب ہم جلال پور جٹاں گئے تھے. جی انہوں نے بات سنائی, کہنے لگے کہ حضرت نے اپنی زندگی میں مجھے ایک کنو عطا فرمایا. کہتے ہیں میں گھر لے آیا, گھر آ کے میں نے اس کو چھیلا اور چھیل کے کھانے لگا. ابھی میں نے تھوڑا سا چھلکا اتارا تھا تو مجھے خیال آیا کہ حبیب اللہ شاہ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے جو مالٹا عطا فرمایا کنو دی ہے وہ چھلکے سمیت دی ہے. میں نے اللہ کا نام لیا, چھلکے بھی کھا لیا اور سارا کچھ کھا لیا. کہتے ہیں میرا وہ کنو مکمل کرنا تھا کہ میرے سر سے لے کر پاؤں تک جتنے بھی لطائف تھے وہ اتنے روشن ہوئے اور میرا قلب اتنے زور سے جاری ہوا کہ میں حیران ہو گیا. اگلی جو بات تھی وہ کہنے لگے کہ کتنے سال گزر گئے, جب وہ دن آتا ہے اس دن اس وقت پہ جس وقت پہ میں نے وہ کنو کھایا تھا, کہتے ہیں میرے لطائف اس طرح جوش میں آتے ہیں کہ مجھے اس وقت یاد آ جاتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس وقت آپ نے مجھے مہربانی فرمائی تھی اور یہ عنایت کی. آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ آداب کا لوگ خیال رکھتے ہیں. سبحان ڈاکٹر اللہ. شاہ مالوی فرمایا کرتے تھے, مولوی صاحب ہمارے دادا جی کے لیے انہوں نے کھانا رکھا, وہ کھانا رکھا تو وہ جناب آپ ادھر تھے نہیں, ایک روٹی کا ٹکڑا تھا. تو جب آپ واپس آئے تو حضرت مغلی شاہ جو آپ کے پیر بھائی تھے انہوں نے دیا, تو اس وقت تک وہ خراب ہو ترش ہو گیا ہوگا, تو آپ نے لے کے اسی طرح کھا لیا. اب دینے والے نے بھی یاد رکھا, انہوں نے بلوایا اور کہا کہ مولوی صاحب کو بلاؤ. مولوی صاحب ہم نے آپ کے لیے ایک روٹی کا ٹکڑا رکھا تھا. تو انہوں نے عرض کیا کہ جی بالکل رکھا تھا, مجھے انہوں نے دیا ہے, وہ ترش ہو گیا تھا, میں وہ اسی طرح کھا گیا. آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا ہے, ہم کبھی روٹی کا نوالا اکیلا نہیں دیتے, ہم اس کے ساتھ نور بھی دیا کرتے ہیں. تو خواجہ محبوب عالم اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں نے جس وقت وہ نوالا کھایا تو میرے لطائف میں وہ جوش پیدا ہوا کہ شاید ہی کبھی پیدا ہوا. تو یہ سبحان میں نے کہا کہ آج کل ہمارے ہاں ان چیزوں کا وہ نہیں رہ گیا, خیال ہم نہیں کرتے. لیکن جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہ خطبہ دیا کرتے تھے. جب آپ کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی کرسی چھوڑ کے اس کے اگلے سٹیپ پہ بیٹھا کرتے تھے. ان کے اس جی جگہ پہ نہیں بیٹھتے تھے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ چلیں, وہ تو نبی اور امتی تھے. جب حضرت جی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر تو ان کے پیر بھائی تھے, پیر تو نہیں تھے, جی ان کے پیر بھائی تھے. جی لیکن انہوں نے بھی جس جگہ پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سٹیپ پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے وہ چھوڑ کے جہاں حضرت ابوبکر صدیق اپنے پاؤں رکھتے تھے وہاں پہ حضرت عمر بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ ان لوگوں سارا کا ادب ادب آتا سے عبارت ہے, سارا ادب تو عبارت ہے جی. ہے کمال. اللہ اللہ. جی, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں ادب میں. پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, خاموش ہے دل پھر محفل میں چلانا نہیں اچھا, ادب پہلا کرینہ ہے جی محبت کے کرینوں میں. جی میاں اگر صاحب آپ لوگ بھائی فرماتے ہیں روشنی ڈالنا یہ چاہیں. بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ٹوئی, باج ادب تھی منزل اتے پہنچیا نہیں کوئی. یہ جناب ابھی اور بھی آداب اس میں لکھے ہوئے ہیں, لیکن آج اتنا کی ٹائم تھا تو میں نے کہا کہ اپنے کلاس میں یہ چیزیں میں پیش کروں تاکہ مجھے بھی یاد ہو. آپ یقین فرما, ہاں میں گیا ایران جب حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ حاضر ہوا تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو فیض تھا حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. بستام میں اور خرقان میں 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. بیچ میں کوئی جی ہوتا ہوگا کوئی رستہ وستہ, ہو سکتا ہے بیچ میں شارٹ ہو, ہم تو سڑکوں کے رستے سے گئے تھے تو وہ 25 کلومیٹر بنتا ہے, تو ہو سکتا ہے بیچ میں کچھ. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ آہستہ بولیے, حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہر روز خرقان سے آ کے حاضری دیتے تھے حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے اور پھر واپس جاتے تھے.
میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ جس وقت آپ واپس جاتے تھے ان 12 سالوں میں ایک دفعہ بھی واپسی پہ انہوں نے اپنی کمر، اپنی پیٹھ حضرت باجید بستامی کے روضہ مبارک کی طرف نہیں کی۔ اب وہ کس اینگل پہ چل کے آتے ہوں گے اس کا بھی اندازہ آپ خود کر لیں۔ اللہ اللہ اس کوئی حد نہیں ہے۔ حضرت حبیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سیدہ شریف آتے تھے تو ایک دن آپ آ رہے تھے تو حالیہ سے ابھی نکلے ہی ہیں تو گاڑی خراب ہو گئی۔ اب اس کو تو سڑک کہہ نہیں چاہیے، پئی تھی۔ آپ نے بجائے اس کے کہ رکتے کہ گاڑی ٹھیک ہونے کا انتظار کرتے، آپ پیدل چل پڑے اور باقی سارے کے ساروں کو بھی کہا کہ جی آپ بھی ساتھ چل پڑے۔ تو ان کا تو آپ کو معلوم ہے قافلہ ہوتا تھا، ڈھیر سارے لوگ ہوتے تھے، پیدل چل پڑے۔ تو کسی بھی بیچ میں کہا کہ جناب تھوڑی دیر انتظار کر لیں، ابھی گاڑی ٹھیک ہو جاتی ہے تو بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سیدہ شریف کے راستے میں جاتے ہوئے جو مٹی ہمارے اوپر پڑے گی، یہ مٹی ہمیں جنت میں کل کو لے کے جائے گی۔ اللہ مطلب ہے کہ یہ وہ عقیدت ہے جس کا اظہار قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے اور آپ کے بعد آنے والوں نے وہ جاری رکھا۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پہ بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں رکھتے تھے، اور یہ پیر بھائی تھے، پیر مرید بھی تھے۔ انہوں نے وہ والے آداب سبحان ہمارے اللہ قائم۔ اللہ اکبر۔ جی کسی کا نہیں اظہار خیال تو پھر ہم جناب یہ سبق ادھر کلوز کرتے ہیں آج کا۔ ویسے 3 منٹ ہیں، اگر کسی نے کوئی اپنے رائے کا اظہار کرنا ہو۔ حضور جو کل مضمون کا کہا گیا تھا وہ بڑا ہی اہم ہے کہ جو وہ بابا جی عرفان الحق صاحب کے بارے سے، ہاں تو وہ عرفان الحق صاحب والا جو ہے نا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل وہ حسن اصل میں جا رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ ایسے ہی مصروف کام تو ہمیں کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ جانے والے کے ساتھ ہم خواہ مخواہ مفت میں مصروف ہوئے ہوئے ہیں۔ آج بھی سارا دن ان کے ساتھ لگ گیا، تو وہ چونکہ کچھ تھوڑی ساری علمی بحث ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ کل مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں اس کو اچھی طرح سے دیکھ بھال لکھا ہوا ہے، میں نے کمپلیٹ کر لیا وہ اس کا جو پوائنٹ میں نے بیان کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی کہاں جا رہے ہیں اسد کل صاحب، کہاں انشاءاللہ اس جا رہے ہیں؟ کو تفصیل سے بیان کر لیں۔ یہ بچیاں ہماری آج ماشاءاللہ، ہماری بیٹی ڈاکٹر بیٹی بھی اس میں شامل ہے، انہوں نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ہے اسلامیات میں، تو یہ بھی شامل ہیں۔ ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر تھوڑی ساری تیاری رکھیں۔ اور سوال یہ تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ جی میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے کہ حدیث مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقدار کو بھی دو اور نا حقدار کو بھی دو صدقہ۔ تو بخاری میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہاں تک کہ سیاستہ میں بھی نہیں ہے، میرے پاس جو شاملہ ہے اس میں بھی نہیں ہے۔ میں نے 2-3 شیخ الحدیث حضرات سے جو کہ اس وقت مانے ہوئے پاکستان کے شیخ الحدیث ہیں ان سے رابطہ کر کے پوچھا ہے، انہوں نے بتایا جی ہماری نظر سے ایسی کوئی حدیث نہیں گزری۔ چلیں وہ تو ایک اور بات ہے، لیکن پیشہ ور مانگنے والے اگر آپ کے پاس آئیں تو اس میں قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں، یہ اصل سوال جو ہے وہ یہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ خیر رکھے کل ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ اور میرا ان بیٹیوں سے، ایک ہماری ڈاکٹر بیٹی ہے اور دوسری بیٹی جن کے ساتھ کل وہ بات ہو رہی تھی وہ بھی اس میں حصہ لیتی ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنی تیاری کریں۔ تو اب ہمارا ٹائم بھی بالکل 1 جی منٹ السلام رہ گیا۔ علیکم سر۔ جی جی السلام علیکم سر، اویس بات کر رہا ہوں السلام جی اویس، جلدی کرو، آدھا منٹ رہ گیا۔ سر اس کے دوسرا حصہ میں نے آپ کو سینڈ کیا تھا، مل گیا تھا؟ جی وہ دوسرا حصہ بھی مل گیا، اور اس دوسرے حصے پہ بھی ہم انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ وہ بھی بڑی خطرناک بات تھی، وہ یہ تھی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ پوتا لگتا تھا اسامہ، حضرت اسامہ بن زید، جی جی جبکہ قرآن پاک میں اللہ اسامہ تعالیٰ کا بن زید۔ ارشاد ہے کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ تو اس پہ بھی انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ بالکل وبرکاتہ و اللہ حافظ جی. کل ملاقات ہوگی اسی ٹائم وعلیکم السلام 20 منٹ پہ. ٹھیک ہے.